السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ صحت ڈائری دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں اظہر حسین طاہر۔ میں آج پھر اپنی فارماسسٹ کمیونٹی سے مخاطب ہوں اور آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو پنجاب کی جو پنجاب امپلائیز سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں پنجاب میں، ان کے اندر فارماسسٹ کی جو 8 سیٹیں آئی ہیں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو، ان کی ٹیسٹ کی تیاری کہاں سے کریں، اپلائی کیسے کریں، لاسٹ ڈیٹ کیا ہے، اس طرح کی بنیادی معلومات کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کر لیں، تاکہ اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے پیشنٹ کے لیے، فالوورز کے لیے جو بھی معلومات ہم شیئر کریں وہ آپ تک لازمی پہنچتی رہیں۔ جو میں آپ کو پنجاب امپلائیز سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوشن کی جابس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، وہ اس لیے کوئی چیزیں بتا رہا ہوں کہ مجھے بہت سارے میسیجز آئے، اور جب میسیج بندہ دیکھتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ ہماری کمیونٹی کو کچھ بنیادی چیزوں کا نہیں پتہ، اور وہ جو سوالات ہیں وہ ڈھیر سارے ہیں، لیکن چند کا میں ذکر کرتا ہوں کہ بہت سارے دوستوں کے میسیج آتا ہے کہ ہم اپلائی تو کریں، ہمارے پاس ٹائم کم ہے، تیاری کم ہوگی، ہمارا ایک چانس ضائع ہو جائے گا۔ دوسرا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے پی پی ایس سی دی ہے، میرا ٹیسٹ ہمیں اتنا آتا تھا لیکن وہ نیگیٹو مارکنگ تھی، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم ٹیسٹ کی تیاری کہاں سے کریں۔ اس سے پہلے کی ویڈیوز میں ڈریب کا ہونے والے ٹیسٹ کے بارے میں بتایا، اور اس ٹیسٹ میں کنٹینٹ ویٹیج اور ساری چیزیں بتانے کے ساتھ آپ کو انفارم کیا تھا۔ آپ وہ بھی سن سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اسٹڈی مٹیریل نہیں ہے تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر آپ اپنا نام، اپنا بیچ، یونیورسٹی کا تفصیلات لکھ کر مجھے بھیج دیں، اور بتا دیں آپ کو جو پریپریشن گروپ ہے واٹس ایپ اس میں ایڈ کر لیں گے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کو جیز کیش اور اس طرح کے پیسے منگوا کے پھر اسٹڈی مٹیریل دیتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں واٹس ایپ گروپ کے تھرو کوئی ادارہ نہیں کھولا ہوا، بس ویسے ہی عثمان بودلہ بھائی نے گروپ بنایا تھا اور مجھے ایڈ کر دیا، تو جو چیزیں دوست کہتے ہیں ان کو گروپ میں ایڈ بھی کر دیتے ہیں، اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ میری آپ سے اس لیے درخواست ہے کہ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں اور میری باتوں کو بڑی توجہ سے سنیں اور دوسروں سے شیئر کریں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارا چانس ضائع ہو جائے گا۔ میں اپنے دوستوں کو بڑا کلیئر بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے، اور پھر ایک ایسے بھائی سے بھی رابطہ کیا جو بڑا ایکسپیرینس رابطہ رکھتے ہیں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے امتحانات کے بارے میں، تو جس سے بھی پوچھا ہے، جو میں پہلے سے خود بھی سمجھتا تھا وہ ایسا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہلے ٹیسٹ دیا تھا ہاسپٹل فارماسسٹ کے لیے، یا فارماسسٹ کے جو پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ پنجاب میں بھرتی کرتا ہے، تو آپ کے 2 چانسز ہو گئے ہیں تو یہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ الگ محکمہ ہے، اس کے الگ چانسز ہیں۔ اور ویسے بھی اگر آپ محکمہ صحت پنجاب میں بھی ٹیسٹ دیتے رہے ہوں تو وہ ضروری نہیں کہ آپ نے ٹیسٹ دیے تو اور آپ بھرتی نہیں ہوئی تو آپ کا چانس ضائع ہی ہو جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، پنجاب پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ پر اس سے متعلقہ معلومات موجود ہے، جس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں شرائط لکھی ہوئی ہیں کہ کب آپ 100 نمبر کا ٹیسٹ ہے، آپ نے 40 نمبر ہی نہیں لیے تو آپ سرے سے فیل ہو گئے ہیں، تو پھر آپ کا چانس ضائع ہوگا۔ ایک مثال ہے، اسی طریقے سے چیزیں اور بھی ہیں، اس کو آپ تسلی سے پڑھ لیں۔ جیسے آپ کو کچھ میسیج ملتا ہے، آپ چیخ و پکار کر کے دوسرے تیسرے 2-4 بندوں کو فون کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ پہلے جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ آپ زور لگا لیا کریں۔ بہرحال پھر بھی اگر کوئی سمجھ نہ آیا، جیسے میں نے کہا، اپنے تعارف کے ساتھ اپنا سوال دی گئے نمبر پر آپ میسیج کریں گے، جیسے میں ڈیوٹی سے فری ہو گئے پڑھوں گا تو میں انشاءاللہ آپ کو لازمی جواب دوں گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس میں نیگیٹو مارکنگ کی بات ہے، یہ نیگیٹو مارکنگ تو پنجاب پبلک سروس کمیشن میں ہوتی ہے، لیکن آپ نے کوئی چیزیں خود سے دیکھنی بھی ہوتی ہیں کہ پیپر سارا دیکھ کے، کوئی چیزیں دیکھ کے آپ کو آئیڈی ہو رہا ہوتا ہے کتنا مشکل ٹیسٹ ہے۔ پچھلے 2-4 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو یہ ٹیسٹ بنا ہے وہ اتنا مشکل ہوتا تھا کہ جس نے 40 نمبر لے لیے وہ پاس، اور وہ سلیکٹ ہو جاتا تھا انٹرویو میں، اور جو فیل ہو گیا وہ گھر۔ تو اس لیے آپ جب اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت مشکل پیپر ہے، اور آپ کا میرٹ جو ہے نا وہ 40 42 45 رہے گا یا 50 سے نیچے رہے گا، تو پھر کیوں آپ کو شوق چڑھتا ہے کہ آپ ایک ایک کر کے پورے 100 جو کویشچن ہے اس کے اوپر ٹک کر دیتے ہیں؟ تو ایسا نہ کیا کریں۔ آپ سب سے پہلے، میرا جو خیال ہے اور میرا جو تجربہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ پی پی ایس سی کا پیپر لیں تو آپ اٹیمپٹ کرتے وقت کوشش یہی کریں کہ جس کا آپ کو 100% تسلی ہے وہی چیک کریں، وہی آپ اپلائی کریں۔
آپ نے پہلے اٹیمپٹ میں کوشش کی تو آپ کے 30 آپ نے ٹک کر دی. اب آپ کو لگے گا کہ اگر آپ اسی چیز پہ رہیں کہ جو آتا ہے اسی کو ٹک کرنا ہے تو پھر تو آپ تو سیدھے سیدھے فیل ہیں. پھر آپ دوبارہ ایک راؤنڈ کھیلیں, دوسرے راؤنڈ میں آئیں اور آپ دیکھیں کہ اگر کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ 4 آپشن ہیں اور 4 میں سے 2 تو کنفرم وہ آپشن ہیں جو ٹھیک نہیں ہو سکتے, 2 میں ڈاؤٹ ہے 50-50 والے, پھر آپ ان کو بھی ٹک کر دیں. پھر اپنے آپ کو دیکھیں کہ جہاں تک آپ کو لگ رہا ہے پیپر میں مشکل پیپر ہے, میرٹ 50-60 ہوگا, تو کیا میرے 65-70 میں نے ٹک کر لی ہیں تو میں سمجھتا ہوں انف ہے. لیکن پھر بھی آپ جا سکتے ہیں. خاص طور پر ان سوالوں کو تو نہ چھیڑے جن کا آپ کو سر سے پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز. باقی آپ سچویشن کے مطابق ڈیل کریں, لیکن یہ بالکل غلط طریقے کہ آپ کویشچن 1 سے شروع کر کے 100 تک ٹک کرتے جائیں. اب پہلے راؤنڈ میں یہ کویشچن لمبا ہے, کیلکولیشن ہے, آپ اس کو چھوڑ دیں. اب فوراً سے ڈیسیجن لیتے ہیں, آپ نے ڈیسیجن لینے میں تھوڑا ٹائم اپنے آپ کو دیں. جب فوراً ڈیسیجن لکھتے ہیں وہ غلط ہو جاتا ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ راؤنڈ کھیلا, آپ پیپر اٹیمپٹ کر رہے تھے, 100 تک گئے, آپ نے 40 سوال اٹیمپٹ کیے, نیگیٹو مارکنگ تھی. جب کویشچن نمبر 10 جو چھوڑ گیا تھا, جب دوبارہ حوصلے سے آپ نے دیکھا تو آپ کو سمجھ آنے لگ گئی, آپ نے اٹیمپٹ کر لیا. یہ جو بے حوصلے ہونے والی بات ہے, سپیڈ اپ کرنے والی بات ہے, اس سے آپ کی سوال ضائع کر بیٹھتے ہیں. مختصر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا نیگیٹو مارکنگ والے کھاتے کو سمجھے بغیر, چانسز کو سمجھے بغیر ڈر کے گھر نہ بیٹھ جائیں. آپ اپلائی کریں, اچھی اپرچونیٹیز ہیں اور بہت ساری اپرچونیٹیز آ رہی ہیں. اب تو آپ تھوڑے ہیں, اب آنے والے جو دور ہے اس میں جتنے ادارے فارمیسی کے ہیں تو یہ تو دن بدن کمپٹیشن بڑھنا ہے. آج یار آپ کمپٹیشن سے بھاگ کے کونے میں بیٹھ جائیں, نہیں میں نے اپلائی نہیں کرنا, پھر آپ کل آپ پھر سوال ہوتے ہیں جی میری اتنی عمر ہوگی میں اپلائی کر سکتا ہوں. یہ پچھلی گورنمنٹ میں جو ایج ریلیکسیشن میں گنجائش دے کے گیا اس کے مطابق تو آپ تو 40 تک جاتے ہیں, 43 تک جاتے ہیں فیمیلز, تو ویسے 30 لکھا ہوتا ہے. عالم تو سر یہ کہ آپ کی ایڈ اشتہار میں عمر کا ساری تفصیل لکھی ہوتی ہے اور نیچے جرنل انسٹرکشن بھی دی ہوتی ہیں, وہ آپ اپنی ایج ریلیکسیشن کا بھی پوچھ سکتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں پیپر پر. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی فلانے پروفیسر صاحب بنائیں گے تو فارماسیوٹکس میں سے آئے گا, فلانا بنائیں گے تو ساری فارماکالوجی آئے گی, فلاں بنائے گا تو اس طرح سے آئے گا. پاکستان میں پنجاب میں ہاسپٹلس کی جاب تھی تو ایسا ہوا تھا کہ NTS میں 20 نمبر کی فارماسیوٹیکل کیمسٹری, 20 کی کیگنوزی, 20 کی فارماکالوجی, 20 کی فارمیسی پریکٹس, اسی طرح تقسیم تھی. جو یہ PPSC کا پیپر ہے اس میں جو آپ کے کنٹینٹ کا انداز ہے وہ کہ 80 نمبر کا آپ کے سوال وہ آنے ہیں جو آپ کے پوسٹ ریلیونٹ ہیں, فارمیسی سے کسی جگہ سے بھی آ سکتے ہیں, اور 20 نمبر کے وہ ہیں جنرل نالج. جنرل نالج میں کیا ہے وہ آپ کی ایڈ میں لکھا ہوا ہے. جنرل نالج کے بارے میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ www.pakmcqs.com اس پر مختلف جو کرنٹ افیئر کے کویشچن ہیں ڈیلی 5 منٹ دے لیا کریں, کرنٹ افیئر آپ کا یہاں سے تیار ہو جائے گا. جو PPSC کے کویشچن ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو PPSC کی پریویس پیپر کی کتاب لینی پڑے گی, یا سافٹ میں یا کہیں بھی, اس کے آپ کو 15 سے 20 پیپر آپ لازمی پڑھیں. آپ کو آئیڈیا ہو کہ پبلک سروس کمیشن میں 20 سے 25 پیپر اس کے پڑھے ہیں جس میں ٹوٹل جرنل نالج آتا ہے, جو جرنل سیٹوں کی ہوتی ہیں, پروفیشنل کی نہیں ہوتی کہ ڈاکٹر کے, فارماسسٹ کے, انجینئر کا ٹیسٹ نہیں ہوتا. جیسے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی کوئی سیٹ ہے اس میں آپ کا جرنل سوال آنے, تو آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا, اور جو پریویس پیپر ہیں وہ آپ کے دماغ کی کھڑکیاں اتنا کھول جائیں گی کہ وہ آپ کے 20 نمبر صحیح اٹیمپٹ ہو جائیں گے. ایک تو یہ خیال کیا کریں. اب آ جاتے ہیں جو 80 نمبر ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ آپ یہ اندازہ لگانا اور پیپر کے بعد گالیاں دینا کہ وہ ہمیں پتہ نہیں تھا, ایسا ہو گیا تھا, ویسے ہو گیا تھا, آپ اس طرف نہ جائیں کہ فارماسیوٹکس میں سے پیپر آنا ہے, فلانے پروفیسر نے پیپر بنانا ہے, یونیورسٹی سرگودا کے ٹیچر نے بنانا ہے, اور پھر لوگ تجویز دے رہے ہوتے ہیں فیس بک پہ بیٹھ کے ایسا کرنا چاہیے کہ ہر سبجیکٹ کے ٹیچر ہوں, وہ پیپر بنائیں, وہ پیپر مکس ہو جائیں, اس کے بعد ایک پیپر نکلے, ہر فیلڈ کے بندے کے ہر سبجیکٹ کا پورشن ہو. اچھی بات ہے آپ کی تجویز ہو, لیکن فی الحال تو آپ نے فالو کرنا ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن کو. پنجاب پبلک سروس کمیشن نے آپ کو 80 نمبر بتائے ہیں. اب اس کی پیپر وہ مرضی پیپر کہاں سے بنائے, جس طریقے سے بنایا, آپ 5 بڑے سبجیکٹس جو ہے نا اس کا احاطہ کرنا ہے آپ نے, اس کا اپنے اسٹڈی مٹیریل رکھنا ہے. جو جن چیزوں کو میں سمجھتا ہوں وہ ٹائمنگ ہے, نیگیٹو مارکنگ ہے, آپ کو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ کہ میں نے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے, اسٹڈی مٹیریل یہ ضروری ہے, آپ کی ٹائم مینجمنٹ ضروری ہے, پیپر کو اٹیمپٹ کرتے وقت بھی, تیاری کرتے وقت بھی. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ فارمیسی پریکٹس جو ہے نا وہ آپ نوٹ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, کلینکل فارمیسی. جب PPSC آتا ہے آپ بڑی بڑی بکس منگوانا شروع کر دیتے ہیں.
فارماکالوجی اپنے لپن کوٹ سے پڑھی ہوتی ہے، آپ کیٹزنگ منگوا لیتے ہیں، گڈمن گلمن منگوا لیتے ہیں، تو بڑی کتابوں کو جس کو اٹھانے کے لیے 2 بندے چاہیے ہوتے ہیں. آپ نے پیپر کی تیاری کرنی ہے تو آپ سمارٹ ورک کریں. آپ نے کیا کرنا ہے، میرا خیال ہے میرا شعبہ بھی اور پریکٹس بھی اور جو میرا ماسٹر بھی ہے وہ فارمیسی پریکٹس میں ہے. تو اب میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے کہ جو میں نے چیزیں پڑھی ہیں، جتنی پاکستان میں کلینکل فارمیسی پڑھائی سمجھی جاتی ہے، جتنی ہماری کمیونٹی کی آتی ہوتی ہے، اس کے لیے آپ فارماکالوجی جس کتاب سے آپ نے پڑھی تھی اسی کو آپ نے ہائی لائٹ بھی کسی دور میں کیا ہوگا، اس کو پڑھیں. آپ جنرل فارماکالوجی پڑھیں، آپ ENS پڑھیں، پھر آپ کو چیزوں کا آئیڈیا ہوتا ہے. ٹیبل فارم میں کلاسیفیکیشن آپ نے موٹی موٹی نظر سے دیکھ لی. آپ ٹاکسیکالوجی میں گئے، آپ نے اینٹیڈوٹ یاد کی اور ضرور یاد کریں. کارڈیالوجی کی میڈیسن یاد کریں. اس کے علاوہ آپ کو کچھ چیزوں کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کینسر ہاسپٹل سے لے کر ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹ سے لے کر اور کچھ چیزیں جو بہت مشہور ہیں ہمارے رائج ہیں. اب تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسٹینڈرڈائز میڈیسن لسٹ ہے، وہ پنجاب کی موجود ہے، پنجاب فارمولری موجود ہے. تو اس سے بھی اس کو آپ ایک نظر میڈیسن کی لسٹ کو دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو آپ اس کے بارے میں ضرور دیکھیں، اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور اس کو تھراپیوٹک لیول کے کس طریقے سے اس کو یوز میں ہوتا ہے، کہاں چلتی ہیں کیا چیزیں، اس کو لازمی پڑھیں. پنجاب ڈرگ رولز لازمی پڑھیں، اور جو رولز میں جو امینڈمنٹس ہیں اس کو نہ بھولیں. آپ ڈرگ ایکٹ ہو، ڈریب کی جو انلیسمنٹ رولز ہیں 2014 کے، اس کے بعد پھر سرجیکل کے بارے میں، میڈیکل ایکوپمنٹس کے بارے میں تو کہتا ہوں ساری چیزیں پڑھیں. ٹھیک ہے، آپ کو یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. پنجاب ڈرگ رولز ود امینڈمنٹس آپ کو نہیں بھولنے چاہیے. اس کے علاوہ آپ کو جو ڈرگ انسپیکٹر کی F2J سیکشن کے تحت جو پاورز ہیں وہ آپ کو ضرور آنی چاہیے. پینلٹیز آنی چاہیے. آپ وہ جو ڈرگ ایکٹ کے سٹارٹ میں ہمیں ڈیفینیشن دی ہوئی ہیں اس کی پہچان ہو، ہمیں دیسی انداز میں آئیں. پھر جو ہمارے ڈرگ ایکٹ اور رولز میں فارم 1 کس لیے ہوتا ہے، فارم 2 کس لیے ہوتا ہے، ہمیں بس ایک ہی پتہ ہوتا ہے کہ ڈرگ انسپیکٹر صاحب آتے ہیں، فارم 5 پہ چلان کاٹ کے جاتے ہیں. اب وہ چلان بھی تب پتہ ہوتا ہے، میرے جیسے دوست جو ڈرگ انسپیکٹر لگے تو ان کو اور زیادہ کلیئر ہوا فیلڈ میں آیا، تو کیونکہ ہم ڈرگ رول لا پڑھتے ہیں تو اس کو پریکٹیکلی نہیں سمجھتے. تو میرا مشورہ ہے کہ آپ اب بھی پیپر میں بھی آپ کے دوست کوئی پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن میں بھی ہمارے دوست ہیں، فورینسک میں ہیں، DTL میں ہیں، کوئی ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول کا سیکٹری ہے، کوئی ڈرگ انسپیکٹر ہے، کوئی فارمیسی مینیجر ہے، کوئی فارمیکو ویجیلنس آفیسر ہے، کوئی ایڈمن آفیسر ہے، کوئی پروکیورمنٹ آفیسر ہے. تو پریکٹیکلی چیز سیکھنا آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنے کسی دوست کولیگ سے بیٹھ کے گائیڈنس لیں کہ ڈرگ ایکٹ کیا ہے، یا یہ فارم 3 ہے، اس کے اوپر جو کچھ لکھا ہو میں نے رٹا تو لگا لی، اب کیا ہے یہ اینالسٹ کیا بلا ہوتی ہے، یہ فلاں کیا بلا ہوتی ہے، یہ چیزیں سمجھیں، آپ طریقے سے پڑھیں. ڈرگ مینول تو آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اس کے علاوہ میں دوستوں کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ایپلیٹن کی جو ریویو بک ہے جو MCQs کی، اس کو لازمی پڑھیں، اور اس کے 8 نمبر کے چیپٹر تو لازمی پڑھیں. اور اس کو پڑھنے کا طریقہ میری سمجھ میں تو یہ ہے کہ آپ تسلی سے حوصلے سے پڑھیں، اور اس کا جو آنسر ہے اس کو ود ریزن سمجھنے کی کوشش کریں. 4 آپشن تھے، 3 غلط تھے، چوتھا ٹھیک تھا. کیوں 3 غلط تھے، چوتھا ٹھیک تھا؟ یا 3 آپشن ٹھیک تھے اور چوتھے میں لکھا ہوا تھا آل آف دیز. یہ تینوں باتیں کیوں ٹھیک ہیں، کس لاجک کے طریقے ہیں، یہ لاجک کے ساتھ آپ دماغ میں بٹھائیں، اور یہ ذہن میں رکھا کریں کہ آج اب یہ سوشل سیکورٹی کے اداروں کا فارمیسسٹ کی سیٹس آئی ہیں، کل کو کینسر کیئر ہاسپٹل میں سیٹس آئیں جو آئی ہیں، آپ اس کی تیاری کریں گے، ڈریب کے ادارے کی تیاری کریں گے، پھر PPSC آ جائے گی. تو آپ ٹیسٹ دیتے رہا کریں. آپ پہلے سے میں پاس نہیں ہو جاؤں گا، میں فیل ہو جاؤں گا. اللہ کے بندے جو پوسٹوں پر فارمیسسٹ پہنچے ہیں ان سے پوچھیں تو صحیح، انہوں نے کتنی محنت کی ہے. 10 ٹیسٹ دے کے تو پھر ان کا 11واں پاس ہوتا ہے، پھر وہ انٹرویو میں جاتے ہیں اور سلیکشن ہوتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایپلیٹن کی کتاب لیں، آپ ڈرگ مینول لیں جو کمپائل فال میں ہیں، آپ امینڈمنٹس پڑھیں، آپ جرنل نالوں کی چیزوں کا میں نے آپ کو پریویس پیپرز کا بتا دیا. PPSC کی جو اب آپ نے پنجاب سوشل سیکورٹی کے لینے ہیں، واپڈا کے اسپتالوں کے ٹیسٹ ہوئے تھے، سوشل سیکورٹی کے ٹیسٹ ہوئے تھے جو ہم گروپ میں شیئر کرتے رہتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ گروپ میں شیئر ہو جائیے گا، واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے. اس طریقے سے جو پریویس پیپر تھے، اینٹیز کے ٹیسٹ ہوئے تھے، اور جو PPSC کا پریویس پیپر ہیں وہ یہ تھے، اس سے اندازہ لیجئے گا. جو کنٹینٹ بتایا وہ پڑھیے گا. CP فارماسیوٹکس کو کور کرنے کے لیے CPR کے پہلے 8 چیپٹر آپ لازمی پڑھ لیں. اب لیٹن کتاب کو پڑھ لیں. فارماکالوجی جہاں سے پڑھی تھی وہیں سے پڑھ لیں. فارماکوگنوزی کے جو کریو ڈرگس کی اور فیملی کے جو ٹیبل فارم میں نوٹس ہم شیئر کرتے ہیں آپ وہ پڑھ لیں. سمارٹ ورک کریں. تو اس طریقے سے جو فارماسیوٹیکل کیمسٹری ہے
وہ اپنے جہاں سے پڑھی ہے یا اس کی جو لیٹسٹ چیزیں ہیں وہ سرچ کر کے نوٹس کر کے ہماری ویڈیوز میں دوستوں کی ویڈیوز سے کنٹینٹ ہے وہ شیئر کریں. اگر بالفرض پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کسی رائٹر کی کتاب خریدنی ہے تو فلاں کتاب میں سے پیپر آئے گا، تو ایسا نہیں ہوتا. آپ وہ کتاب ریویژن کے لیے ہوتی ہے، ریویو کے لیے ہوتی ہے. آپ کتابیں پڑھیں لیکن اس کتاب کے اوپر یہ سمجھیں کہ یہ ٹاپک کہاں سے ہے. میرا جو خیال ہے کہ جو ریویوز بکس ہیں نا وہ آپ کا دماغ کھلتی ہیں، لیکن آپ کو سیکوینس میں اسٹڈی پھر سے بھی کرنی پڑے گی. ایک کتاب کے 2000 صفحے ہیں سپوز، آپ اس کے سارے MCQs کر لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اپنی ساری فارمیسی کر لی. آپ اس کے کنٹینٹ جو دی ہوئے ہیں اس کے مطابق کریں اور سارے سبجیکٹ کو ٹچ کریں. میں بار بار کہہ رہا ہوں اس چیز پہ نہیں آنا کہ پیپر 80% بایو فارماسیوٹکس پہ آئے گا، اس چیز پہ نہیں جانا کہ کلینیکل فارمیسی کا پیپر آئے گا تو وہ فلاں پروفیسر صاحب نے بنایا 80% اس میں سے آئے گا. آپ سارے کنٹینٹ کو آپ ٹچ کریں، محنت کریں، اپنے کولیگ سے سیکھیں، پریکٹیکل ہوں، رٹا نہ لگائیں، تھوڑے ٹائم میں چیزوں کو مینیج کریں. اسٹڈی مٹیریل بار بار کہہ رہا ہوں آپ اپنا سارا کمپائل کر لیں، اور یہ ہر ٹیسٹ میں پھر آپ کا ہوتا ہے یہ چیز بھیج دیں، وہ چیز بھیج دیں، امینڈمنٹ بھیج دیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے. اس طرح نہ کریں. اور پھر بھی مزید بھی آپ کے پاس کوئی سوال ہو آپ ہم سے پوچھنا چاہیں تو وہی طریقہ ہے کہ اپنا نام، اپنا بیچ، یونیورسٹی، شہر کا نام لکھ کے اپنا سوال لکھیں کہ ہمیں پتہ لگے کہ ہمارے پڑھے لکھے کمیونٹی سے فارماسسٹ بھائی ہم سے رابطہ کر رہے ہیں اور ان کا یہ سوال بنتا ہے. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کہیں گے کہ میں نے پیسے جمع کروائے تھے اور میری سلپ گم گئی ہے تو اس کا جواب میرے پاس نہیں ہوگا. ڈپٹی کرنی ہوتی ہے اور تھوڑے آدھا گھنٹہ سوشل میڈیا کو دیکھ کے ہم اب تک ویڈیوز بھی پہنچ جاتے ہیں اور باقی چیزیں بھی. بہرحال انشاءاللہ اس سوشل سیکورٹی ڈریپ اور باقی ٹیسٹوں کے حوالے سے مزید آپ کی جو ہے نا گائیڈنس کے لیے کوئی چیز شیئر کرتے رہیں گے، لیکن آپ اس کو توجہ سے سنیں. ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کر لیں. میں اور میرا چینل یہ سارے کمیونٹی کے لیے اور فالوورز اور پیشنٹ کے لیے ہیں. آپ ہماری معلوماتی ویڈیو دوسروں تک بھی پہنچائیں. بہت شکریہ.